نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین، کیا آپ کو تقریر کرنے میں جھجک محسوس ہوتا ہے؟ آپ کسی جگہ پر لیکچر دینے جاتے ہیں تو وہاں کیا آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہہ پاؤں گا یا کہہ نہیں پاؤں گا، میں تقریر کر سکوں گا یا تقریر نہیں کر سکوں گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں تقریر کے دوران اچانک میں خاموش ہو جاؤں گا یا میں رک جاؤں گا یا میں بیان کر نہیں پاؤں گا؟ تو اس طرح کا آپ کو کوئی خوف محسوس تو نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو تقریر کرنے کے دوران یا تقریر کرنے سے پہلے یا لیکچر دینے سے پہلے آپ کو اگر خوف محسوس ہوتا ہے، یہ تو طبیعی بات ہے کہ آپ کسی بڑے مجمع پر اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے طبیعی طور پر انسان کو تھوڑا جھجک محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگتے ہیں، یار پتہ نہیں میں کچھ کہہ پاؤں گا یا کہہ نہیں پاؤں گا۔ تو اس طرح اگر آپ خوف محسوس کرتے ہیں یا ڈر محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ایک بہترین روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ تقریر کرنے سے پہلے اور لیکچر دینے سے پہلے کتنا بڑا مجمع کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا پروگرام کیوں نہ ہو، اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ لینا کہ آپ کی تقریر کے اندر ایک جان آ جائے گی اور آپ کے اندر بھی ایک جان آئے گی۔ آپ اس انداز سے خطاب فرمائیں گے، اس انداز سے آپ لیکچر دیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر باتیں آتی رہیں گی اور آپ تقریر کرتے رہیں گے، موضوع ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ یعنی 7 منٹ کی تقریر وہ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے میں بھی چلا جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو میں نیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ جب تقریر کرنے کے لیے جاؤ گے تو تقریر کرنے سے پہلے یعنی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے کچھ وظائف آپ نے پڑھنا ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی وظیفہ نہیں ہے، یہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، وہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے، تقریر کے اندر ایک جان آ جاتی ہے، ایک برکت آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ آزما لو انشاءاللہ، پھر بار بار آپ یہی عمل کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ اپنی جگہ سے اٹھو گے تو اٹھنے سے پہلے 3 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت آپ پڑھیں، 3 دفعہ اس کو بھی پڑھیں، اور پھر 3 دفعہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، 3 دفعہ یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ایک اپنے دل کو ہلکا رکھیں، مطمئن رکھیں، اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، مطمئن رکھیں۔ جو کچھ آپ نے تیاری کی ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کا ایک خاکہ بنا لیں، اور خاکہ بنانے کے بعد پھر آپ اسٹیج میں جا کر پھر آپ تقریر شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ نے جو 7 منٹ کی تقریر تیاری کی تھی وہ گھنٹے میں بھی جا سکتا ہے اور وہ آدھا گھنٹے میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے، یہ جو آیت ہے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور رب اشرح لی اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور رب زدنی علما اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔